روحانی لٹیرے۔ 70 سالہ بوڑھی ماں اپنی بیٹی کے ساتھ 2 سال بعد میرے پاس آئی۔ دونوں کے چہروں پر خوف و ہراس چھایا ہوا تھا۔ خوف سے زبان بھی لرز رہی تھی۔ بار بار ایک ہی شکوہ کر رہی تھیں کہ کرونا کی وبا پھوٹنے سے پہلے آپ کے آستانے پر ریگولر حاضری ہوتی تھی تو زندگی آسان تھی، لیکن جب کرونا کے بعد کاروبار زندگی معطل ہو کر رہ گیا تو ہم بھی گھر میں دبک کر بیٹھ گئیں۔ آج میرے آفس کا پتہ کر کے دوبارہ مجھ سے ملنے آئیں۔ دونوں کی حالت زار پریشانی اور خوف سے لگ رہا تھا کسی بڑی پریشانی یا ایمرجنسی میں آئی ہیں، کیونکہ میں جب مختلف لوگوں سے مل رہا تھا تو بیٹی بار بار مجھ سے آ کر کہتی، امی کی طبیعت ٹھیک نہیں، ہم کو جلدی مل لیں۔ بوڑھی ماں کچھ فاصلے پر ایک بینچ پر حسرت و یاس کی تصویر بنی بیٹھی تھی۔ مجھے دونوں کا کیس یاد آ گیا کہ کرونا سے پہلے بوڑھی ماں اپنی 30 سالہ بیٹی کے رشتے کے لیے میرے پاس آیا کرتی تھیں۔ 22 سال کی عمر میں بیٹی کی شادی کی، لیکن لوگ لالچی نکلے۔ لڑکے کی پہلے بھی شادی تھی، لہٰذا ماں نے طلاق لے لی، کیونکہ سسرالیوں کی نظر بوڑھی ماں اور 2 مہنگے گھروں پر تھی۔ بوڑھی ماں کا دنیا میں صرف ایک بیٹا جو سالوں سے امریکہ میں جا کر گورا بن گیا تھا۔ اس نے کبھی مڑ کر ماں کی خبر نہ لی، کبھی بھولے سے فون یا کچھ پیسے بھیج دیتا۔ بوڑھی ماں کے خاوند نے اپنی زندگی میں 2 گھر بنائے تھے اور کچھ پیسہ سیونگ بچت میں رکھوا دیا تھا۔ اب بوڑھی ماں سیونگ کے پیسوں کے ساتھ ایک گھر کے کرائے اور دوسرے گھر کے ایک پورشن پر گزارا کر رہی تھی۔ اس طرح مالی تنگی نہیں تھی۔ دونوں گھروں کا معقول کرایہ آنے کی وجہ سے زندگی کی گاڑی آسانی سے رواں دواں تھی۔ بیٹی خوب پڑھی لکھی تھی، اس کی جاب بھی اچھی تھی، دونوں نے اچھی کار رکھی ہوئی تھی۔ گھر کا خرچہ چلانے کے بعد بھی اچھی خاصی رقم بچ جاتی، جس کو بوڑھی ماں خیرات وغیرہ میں یا عاملوں کو نظر نیاز میں دے دیتی۔ میرے پاس جب آئی تو ایک تو بیٹی کا رشتہ دوبارہ ہو جائے، دوسرا کسی لالچی عامل نے شک میں ڈال دیا تھا کہ بیٹی کے پہلے سسرالیوں نے آپ دونوں پر بہت زیادہ جادو ٹونا بلکہ جنات چھوڑ دیے ہیں۔ اب ان اعصابی اثرات کی وجہ سے بیٹی کا رشتہ نہیں ہو رہا اور آپ دونوں کی صحت بھی ان اعصابی اثرات کی وجہ سے خراب رہتی ہے۔ عاملوں نے بیچاریوں کے دماغ خراب بلکہ نفسیاتی مریض بنا دیا تھا۔ رشتہ نہ ہونے کی وجہ سے دونوں ڈپریشن اور مایوسی کا شکار تھیں۔ اس ڈپریشن مایوسی کو دونوں جادو اعصاب کا نام دیتی کہ پرانے سسرالی ہم پر مسلسل جادو کر رہے ہیں تاکہ ہمارے گھروں پر قبضہ کر سکیں۔ میرے پاس آنے والے پرانے مایوس مریضوں میں اکثریت ایسے بنگالی عاملوں کی ڈسی ہوتی ہے۔ ایسے پریشان مایوس لوگوں کو اپنے قبضے میں رکھنے اور ان کی جیبوں پر ڈاکہ ڈالنے کے لیے عامل حضرات ایسے لوگوں کو مسلسل خوف میں مبتلا رکھتے ہیں کہ آپ لوگوں پر کوئی مسلسل جادو کرا رہا ہے۔ لہٰذا مجھے اس جادو کے توڑنے کے لیے اتنے پیسے، بکرے، کڑاہیاں چاہیے تاکہ میں آپ لوگوں کا حصار یا بچاؤ کر سکوں۔ اور یہ مایوس نفسیاتی مریض بیچارے اپنے باطنی خوف، اضطراب کی وجہ سے ایسے عاملوں کی جیبیں بھرتے رہتے ہیں۔ میرے پاس آنے والوں میں ایسے بھی لوگ شامل ہوتے ہیں جن کے دماغوں میں یہ بات پتھر کی لکیر کی طرح نقش ہو چکی ہوتی ہے کہ فلاں رشتہ دار یا بندہ نان سٹاپ اس پر جادو کر رہا ہے۔ آپ ایسے نفسیاتی مریضوں کو جتنا مرضی سمجھا لیں، یہ بیچارے نہیں مانیں گے، بلکہ خود ہی آ کر بولیں گے، سر ہم پر کالا جادو، فلاں جادو بندش ہوئی ہے، آپ اس جادو بندش کا توڑ علاج کریں، اس کا ہم بڑے سے بڑا معاوضہ ادا کرنے کو تیار ہیں۔ جب میں ایسے معصوم لوگوں سے کہتا ہوں کہ آپ سے کس نے کہا آپ پر جادو ہے، تو کسی عامل کا نام لیں گے کہ اس نے ہمارے مخالفین کی نشاندہی کی ہے یا کسی رشتہ دار نے بتایا ہے۔ پھر یہ بیچارے ایک عامل سے دوسرے عامل کے پاس اپنی زندگی کی کمائی لٹاتے نظر آتے ہیں۔ ایسے پریشان لوگوں میں اکثریت ایسے لوگوں کی ہوتی ہے کہ وہ دل و دماغ میں بٹھا چکے ہوتے ہیں کہ ان پر جادو ہو چکا ہے۔ اب اگر میں ایسے لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کروں تو یہ کہتے ہیں بھٹی صاحب کو ہمارے کیس کی سمجھ نہیں آتی، یا پھر ابھی عامل کامل نہیں ہے، اس کو تو کسی بات کا پتہ ہی نہیں، لہٰذا وہ مجھے فیل کر کے کسی نئے عامل کی تلاش میں نکل جاتے ہیں۔ اور اگر میں ان کی ہاں میں ہاں ملا دوں تو بہت خوش ہوتے ہیں کہ سر نے ہماری ٹھیک تشخیص کی ہے۔ ان کو سب نظر آ گیا ہے کہ ہم پر کس قدر زیادہ جادو ہے یا ہمارے گھر پر کتنے جنات کا بسیرا ہے، لہٰذا میں ان کو عاملوں کی لوٹ مار سے بچانے کے لیے کہتا ہوں، ہاں آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، اثرات تو آپ پر ہیں، اب آپ پریشان نہ ہوں، آپ کا بھرپور مکمل علاج کرتے ہیں۔ اور پھر میں علاج بھی وہی کرتا ہوں جو ایسے جناتی اعصابی مریضوں کا ہوتا ہے، اگر جادو وغیرہ ہے یا نہیں ہے، لیکن میں احتیاط وہی کر دیتا ہوں۔ پھر ایسے لوگوں کو کچھ عرصہ مصروف کر کے ذکر اذکار کرا کے کہہ دیتا ہوں کہ اب آپ کا علاج ہو گیا ہے۔ لیکن کیونکہ ان کو ایسے وہموں کے ساتھ رہنے کی عادت پڑ چکی ہوتی ہے،
اس لیے چند دن یا مہینوں کے بعد پھر پریشانی کی مایوس تصویر بنے بیٹھے ہوتے ہیں کہ سر ہم پر پھر جادو ہو گیا ہے، اور میں پھر سے علاج شروع کر دیتا ہوں۔ یہاں میں اس بات کا اقرار کرتا چلوں کہ یہ نہیں ہے کہ میرے پاس آنے والے سارے ہی وہم یا نفسیاتی مریض ہوتے ہیں، نہیں، بلکہ بہت سارے لوگوں پر جادو، آسیب اور بندش ہوتی ہے۔ لہٰذا ایسے آسیبی لوگوں کا میں دل سے علاج کرتا ہوں تاکہ وہ شفا یاب ہو کر نارمل زندگی گزار سکیں۔ اس پس منظر کے بعد قارئین کو ایسے کیسوں کی بخوبی سمجھ آ گئی ہوگی۔ اب ہم اس ماں بیٹی کے کیس کی طرف آتے ہیں۔ جب کرونا کی وجہ سے میری ملاقاتیں بند ہو گئیں تو ان کو اب روحانی مشاورت اور علاج کی عادت تھی۔ انہوں نے آن لائن قاری صاحب ڈھونڈے جنہوں نے ان کا علاج شروع کر دیا۔ عامل تیز تھا، وہ جان گیا ماں بیٹی اکیلی ہیں، جائیداد ہے، لہٰذا اس نے ان کو اس طرح شکار کیا کہ آپ کا ہر ماہ علاج ہوگا جس کے لیے آپ مجھے 50,000 ہر ماہ دیں گی۔ عامل اب روحانی لٹیرا بن کر ان کو لوٹ رہا تھا۔ یہ ہر ماہ باقاعدگی سے 50,000 دے رہی تھیں۔ اب اس نے کچھ عرصے سے مطالبہ کیا کہ علاج بہت مشکل ہے، اس لیے میری رقم 1,00,000 کر دیں، جو ان بیچاروں کے لیے بہت مشکل تھا۔ اب انہوں نے بہانے بنانے شروع کر دیے تو اس نے دھمکیاں دینا شروع کر دی۔ یہ بیچاری زیورات وغیرہ بیچ کر کچھ عرصہ تو دیتی رہیں، لیکن جب عامل باز نہ آیا تو مجھے ڈھونڈ کر میرے پاس آئیں اور بیٹی نے ساری بات مجھے بتا دی۔ میں نے بیٹی سے عامل کا ایڈریس اور فون نمبر لیا، دونوں کو پڑھائی دے کر بھیج دیا۔ بعد میں پولیس میں اپنے دوست کو عامل صاحب کا نمبر دیا۔ دوست نے عامل صاحب کو بلا کر اس کی طبیعت صاف کر دی۔ 1 ماہ گزر گیا تو بوڑھی ماں مٹھائی لے کر آئی۔ پروفیسر صاحب، آپ کے عمل کی وجہ سے قاری صاحب نے دھمکیاں دینا بند کر دی ہیں، جبکہ میں جانتا تھا عامل صاحب کس طرح چپ ہوئے ہیں۔ ماں تو خوشی سے چلی گئی، لیکن میں سوچنے لگا ہماری عوام کی بزدلی کی وجہ سے روحانی لٹیرے لوٹ مار کرتے ہیں۔